رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کے حوالے سے پیش ہے تقاریر کا سلسلہ روشنی کے دریچے، تحریر و آواز سہیل احمد صدیقی۔ تو آئیے ذہن کے دریچے وا کرتے ہیں۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم دوستو۔ ہماری والدہ مرحومہ با محاورہ زبان بولتی تھیں۔ ان کی زبان میں دلی میرٹھ کے خالص لب و لہجے کے ساتھ ساتھ دوسری علاقائی بولیوں کا اثر، مشرقی و مغربی پنجاب کی بعض مخصوص تراکیب اور وہ ذخیرہ الفاظ شامل تھا جسے ہم زنانہ اردو کہتے ہیں۔ وہ زبان اب تقریباً ناپید ہے۔ ان کے بولے ہوئے بعض محاورے اور بعض الفاظ بھی لغات میں تلاش کریں تو بمشکل کامیابی ہوتی ہے۔ والدہ مرحومہ ایک محاورہ بولا کرتی تھیں، اوچھی تلیا میں اونچا اونچا پانی۔ میری پسندیدہ لغات فرہنگ آصفیہ میں یہ محاورہ موجود نہیں، البتہ فیروز اللغات میں اس سے ملتا جلتا دوسرا محاورہ درج ہے۔ پہلے تو اس محاورے کے مفہوم پر کچھ عرض کروں۔ لفظی مطلب ہے چھوٹے تالاب میں پانی بھرا ہو تو بڑی اتھل پتھل محسوس ہوتی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اوچھا، کم ظرف یا چھچورا آدمی ذرا ذرا سی بات پر اتراتا ہے، خصوصاً نودولتیا اپنے مال و دولت پر۔ اچھا، اس سے ملتا جلتا محاورہ بھی سن لیجئے، اوچھا برتن ابلتا ہے یا اوچھا برتن چھلکتا ہے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ یکایک سہیل صاحب کو کیا سوجی محاوروں کی۔ بات دراصل یہ ہے کہ مگر ٹھہریں، ذرا اپنی چولہے کی آنچ کم کر دیں، کچھ نہ کچھ افطاری یا بعد از افطاری کے لیے پک رہا ہوگا۔ اگر آپ کچھ اور کر رہے ہیں تو ذرا دیر ادھر توجہ کیجیے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ کم ظرف اپنی ذرا ذرا سی بات پر، پیسے پر، نئی نئی چیزوں پر خوب اتراتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو کسی شاعر نے یوں کہی ہے، ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ آج کل ہر طبقے میں یہ روش عام ہوتی جا رہی ہے، جسے دیکھو عوامی زبان میں شو مار رہا ہے، شو آف کر رہا ہے۔ موبائل ہاتھ میں ہے تو اس کی جھوٹی شان دکھانے کے مختلف طریقے، کوئی گھر کی چھت پر کھڑا ہے تو کوئی گاڑی میں بیٹھا، کوئی کالج یونیورسٹی کے اسٹاپ پر تو کوئی کہیں اور، بآواز بلند بات کر رہا ہے۔ لائٹ چلی گئی تو موبائل ہاتھ میں لے کر اس کی روشنی دکھاتے پھر رہے ہیں۔ گاڑی چھوٹی سی ہے مگر چور الارم بجا بجا کر رات گئے پورے محلے کو اپنی آمد کی خبر دے رہے ہیں۔ گاڑی بڑی ہے تو پھر دوسرے طریقے، گلی محلے میں کار یا موٹر بائک ایسے دوڑا رہے ہیں کہ بس یہی ایک تیز رفتار چیمپئن ہے، اور جو کوئی سامنے بلی کا بچہ یا انسان ہی آ جائے تو بس نیا لباس پہنا ہے، نیا ہیئر اسٹائل اپنایا ہے۔ اب پورے محلے پر واجب ہے کہ ان کی نمائش دیکھیں، داد دیں، اور اس سے آگے چلیے یہ بہت ذاتی معاملہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی اقدار میں جھوٹی شان و شوکت کا اظہار سب سے نمایاں ہے، یعنی یہ نیا ٹرینڈ ہے۔ ہم بظاہر کتنے ہی پکے مسلمان ہوں، جب جب کوئی موقع ملتا ہے اپنی سی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ عزت جسے دنیا میں خدا دیتا ہے وہ دل میں فرو تنی کو جا دیتا ہے۔ کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا انکسار کی مثالیں قائم کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ میں تم جیسا انسان ہوں۔ کیا ہم ان کی سنتوں پر عمل کرنے میں اتنی دلچسپی لیتے ہیں جتنی دنیا کے جائز ناجائز کاموں میں لیتے ہیں؟ ہم اس دولت پر اکڑتے ہیں جو ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جاتی، ہمیں اعمال نامے میں کوئی رعایت نہیں دلاتی۔ ہم علم پر غرور کرتے ہیں جو دراصل ایک سمندر کے چند قطرے ہیں۔ ہم اپنی چیزوں کی نمائش کرتے ہیں جنہیں کبھی نہ کبھی ٹوٹ جانا ہے۔ ہم دنیا ہی نہیں دین کے معاملے میں بھی نمائش پسند ہیں۔ صدقہ خیرات کرتے وقت مستحقین کی تلاش میں وقت صرف نہیں کرتے۔ جہاں دیگوں کے حساب سے کھانا پکتا ہے، چوری کرنے والے دیگیں چوری کر جاتے ہیں۔ ہم کھانا یا تو کہیں پھینکوا دیتے ہیں یا بچا کھچا یہ دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ثواب کما لیا۔ جب ہم دعوت کرتے ہیں وہ بھی رمضان کے مقدس مہینے میں تو پھر وہی معاملہ ہوتا ہے، مستحق ڈھونڈنے کا وقت نہیں، جو بھکاری ملا اسے دے دیا۔ بڑی تعداد میں لوگوں کو بلواتے ہیں، ثواب کا معاملہ تو ایک طرف، ہم اس سے سماجی، سیاسی اور کاروباری فائدے حاصل کرتے ہیں۔ ساتھیو، رمضان المبارک ہمیں یہ درس یاد دلانے آیا ہے کہ ہم اپنے تمام اساسوں سمیت غربت یا امارت سے قطع نظر اپنے خالق کے بندے ہیں۔ ہماری زندگی اس کی امانت ہے اور وہ اس کا کڑا حساب لے گا، سزا و جزا اس کے اختیار میں ہے۔ ابھی آپ رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کا سلسلہ سن رہے تھے، روشنی کے دریچے۔ مقرر تھے سہیل احمد صدیقی۔ تقاریر کا یہ سلسلہ آپ روزانہ پروگرام مائی ہوم شو کے دوران میں سن سکتے ہیں۔